اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر آپ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اگر ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے, عبادت غیب. اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو, اف تک مت کہو. مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیے. تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے, نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے, نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے. ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے ان کو پالنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے, ان کو کپڑا پہنانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے. کیا کیا اس نے تکالیف نہیں جھیلی ہوں. مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے. اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن, سب کو مرنا ہے. اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. آپ سوچئے کہ ارے گناہ ہے, گناہ اس کے قریب مت جاؤ. اللہ فرمائے گناہ اس زنا کے قریب مت جاؤ. ارے جہنم کے بھی دروازے سب سے بدبودار دروازہ اگر حدیث شریف میں آیا تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں تو زنا جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ. ارے کوئی فکر نہیں ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے. اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جہیز کی لعنت, گھر میں بہو پر ظلم, بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے, اور باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہماری برقعے میں بچی ہے, کیسا اس کے ساتھ جا رہی. یہ عجیب مزاج ہے, گھر کی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. گھر کی فکر کرو, کبھی گھر کی تو فکر کرو, گھر میں اچھے ہو جاؤ, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنے بہن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے, علماء موجود ہے, پوچھئے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھا سکتے, مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے. یاد رکھو آپ, ایک غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے, گھر برباد ہو جاتا ہے, اس کو کون بجھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بلکہ یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیمیاء سعادت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ایک شخص تھے, بزرگ تھے, حضرت سلیمان بن بشر, جو حج کو جا رہے تھے. تو راستے میں کسی جگہ پر رکنا, اس زمانے میں لوگ پیدل اونٹ سے جاتے تھے, تو راستے میں آرام فرمائے, اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ تھوڑا کھانے کا انتظام کرو. تو اس شخص کے سامنے ایک حسین محترمہ آ جاتی ہیں اور ان سے بڑی دلکش ادا میں ان سے گفتگو کرتی ہے اور ان کو گناہ کے لیے راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے. حضرت سلیمان جو بزرگ تھے بن بشر, وہ زاروں قطار رونا شروع کر دے, چیخ مار مار کر روتے ہیں, اللہ کے خوف سے چیخیں مار مار کر روتے ہیں. وہ محترمہ ان کو دیکھ کے کہتی ہے تو پاگل ہے, چلے جاتی. اور جب ان کے دوست واپس آتے دیکھتے کہ پورا ان کا جسم, ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, بلکہ جو جسم میں کپڑا پہنا ہے کچا ہے ان کے آنسوؤں سے. تو ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, میں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیا. تو شخص چیخ مار کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا, اگر میں رہتا یہاں پر تو میں شاید گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا. مکہ شریف جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد کسی جگہ پر آرام فرماتے ہیں تو خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم نے جو گناہ نہیں کیا, میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کو آیا ہوں, میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے
اپنی اولاد کو، اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو بے حیائی سے دور رکھنا سکھائیے، حیادار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیا ہے، حیا ایمان ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کے آنسو آپ روئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے حیادار اور حیا کی تعلیم نہیں دلائیں گے، علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کے آنسو آپ کو رلائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ میں نے پہلی قوموں میں 3 لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، تو تینوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو ہم راضی کریں گے، وسیلہ دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتھر وہ تھوڑا ہٹتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے یتیموں کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اور تھوڑا پتھر ہٹتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میں زنا کرنا چاہتا تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہیں کیا، تو پورا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی راہوں میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اگر آپ ان پتھر اور پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور زنا سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا۔ اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگز، کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیے۔ اچھا، پھر میرے سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب، وہ آپ اس کی بھی تائید نہیں کر رہے، انہیں مر گیا۔ میں نے کہا دیوانے، اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتھیار تھا، اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو انہیں اس کو مارتا تھا۔ سیلف ڈیفنس کی بات الگ ہے، مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے بھی یہاں پر سنا، جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے، جو حیدرآباد آئے، مولانا مفتی قاسم صدیقی صاحب کے جذبے کا بدلہ۔ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے، پھر یہ کیسا؟ بولے وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو اس پر نوٹ کرنا ہے۔ اور شراب کو تو میں نے گناہوں کی جڑ، ام الخبائث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوا تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی، بدبو آئے گی اس کے پاس سے، لوگ بولیں گے شرابی تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے۔ گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے، آپ کو دیکھ لیجئے۔ میں ہمارے آج سے 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بولتے کیوں نہیں اس کو، سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں کیا بولے، مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب، اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈال لوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی؟ نہیں صاحب، زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے۔ ہمیں ماں باپ، بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے۔ میں نے ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی۔ زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ اماں کے پاس جا کر کرتے تھے۔ مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ بھاگنے دو اس کو، پھر غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی۔ صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر ایسا مرحوم صاحب نے
ایک زمانہ تھا کہ صبح صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی. ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے, بحث ہوتی تھی اس کے اوپر, قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی, حدیث کے بارے میں بات ہوتی. اب کچھ نہیں ہے. اب ماحول گھر میں کیا ہے, باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, انہوں فیس بک پر, اماں ٹی وی میں ہے, بچے ویڈیو گیم میں ہیں. حقیقت ہے یہ, ہر گھر کا ماحول یہ ہے. جب سے یہ وائی فائی آیا, انہوں ایک طرف یعنی کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون. ہم سمجھ سکتے ہم سیاستدان ہیں, سیل فون سامنے رہتا, کوئی فون کرے اٹھانا ضروری, مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں. نہ باپ کو فکر اولاد کی, نہ اماں کو فکر, نہ بیٹوں کو اپنی فکر, نہ تو گھر کا ماحول